اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن التياري حصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، آج ہم نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کا ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک. ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے یوں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا قیام اس دن حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا، اور سیدہ بڑی خاطرداری فرما رہی تھیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام ازواج مطہرات شوہر ہونے کے علاوہ بھی جو احترام کا رشتہ، جو نبی ہونے کے ناطے سے جو عقیدت کا رشتہ ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھا جاتا تھا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں آپ کا قیام تھا. رات کا وقت جب ام المومنین کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہیں. تشویش لاحق ہوئی، کب اٹھ کے باہر گئے ہیں، کس حاجت سے، کس ضرورت سے گئے ہیں، مجھے خبر تک نہیں ہوئی. جب زمین پہ دیکھا تو آقا علیہ السلام کے نالین اقدس وہیں پہ تھے. اب اور زیادہ فکر مندی ہوئی کہ حضور نے اپنا جوتا مبارک بھی نہیں پہنا اور مجھے آہٹ تک نہیں ہوئی، اور آقا علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے. تو بڑی فکر مندی میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ دروازے سے باہر جائیں اور حجرے کے صحن میں دیکھیں کہ آقا علیہ السلام وضو کی غرض سے یا کسی اور وجہ سے وہاں پہنچے ہوں. اتنے میں دروازہ کھلا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ نظر آیا تو حجرہ مبارک روشنی اور نور سے بھر گیا. حضور آقا علیہ السلام کی مبارک جو آپ کی شبیہ مبارک ہے، اس میں اللہ نے، آپ کی صورت میں اللہ نے اس قدر نورانیت رکھی تھی کہ آقا علیہ السلام جب مسکراتے تھے تو دندان مبارک کی روشنی اتنی تیز ہوتی تھی کہ حجرے میں روشنی ہو جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں سلائی کر رہی تھی اور سوئی گم ہو گئی، تو میں ڈھونڈ رہی تھی، چونکہ حجرے میں اندھیرا تھا، تو نبی علیہ السلام مسکرائے. آپ کے مسکرانے سے اتنی چمک پیدا ہوئی کہ مجھے وہ گم شدہ سوئی مل گئی. تو یہ بتانا یہ مقصود تھا
کہ آقا علیہ السلام جب حجرہ میں مبارک میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں تو فکر مند ہو گئی تھی، آپ کس غرض سے باہر تشریف لے گئے تھے؟ اور پھر آپ نے اپنا جوتا مبارک تک بھی نہیں پہنا، پاپوش مبارک بھی ادھر ہی پڑے رہے، اور آپ اس طرح باہر گئے، کیوں برہنہ آپ باہر تشریف لے گئے؟ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ، اور محبت سے اور پیار سے آپ حمیرہ کہتے تھے، تو آپ نے حمیرہ کہہ کے کہا کہ حمیرہ دراصل مجھے پیاس کی حاجت تھی، پیاس محسوس ہوئی، تو میں نے چاہا کہ میں حجرے سے باہر جا کے اپنے لیے پانی لاؤں۔ تو میں جب اترا بستر سے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اپنے نالین کو پہنوں گا تو اس کی آہٹ سے تمہاری آنکھ کھل جائے گی اور تمہاری نیند میں خلل آئے گا، لہٰذا تمہاری وہ نیند کا خیال رکھتے ہوئے میں نے از راہ محبت جوتا نہیں پہنا اور میں ننگے پاؤں جا کے اپنا پانی لے کے آیا۔ سامعین و ناظرین، نبی علیہ السلام کی کس کس ادا کی تعریف کی جائے، کن کن اداؤں پہ قربان ہوا جائے، کوئی ایک بات ہو تو اس کی تحدید کی جائے، اس کا تعین کیا جائے۔ یہاں تو سر مبارک کے بالوں سے لے کے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک معجزات ہی معجزات ہیں، اور ایسے واقعات آپ کو سیرت میں ملیں گے جن کا وجود پہلے تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ تاریخ، ان ادوار کی تاریخ سیاہ ہے، بالکل سیاہ ہے، کالے صرف اوراق ہیں۔ تو یہ وہ معاشرہ تھا عربوں کا جہاں عورت کو نچلے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، عورت کو کبھی مرد کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، عورت کو یوں سمجھا جاتا تھا یہ جیسے گھر کی باندی اور نوکرانی ہے، جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا فارغ کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے عرب جو اپنے معاشرے میں عکاظ کا جب میلہ ہوتا تھا تو غلام بکتے تھے، یتیم بکتے تھے، لاوارث بکتے تھے، وہاں عورتیں بھی بیچی جاتی تھیں۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو عورتوں کو کبھی بھی کسی عزت اور باوقار معاشرے میں کسی جگہ پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، نہ جانے دیتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں نبی علیہ السلام کی اس مبارک بعثت اور آقا علیہ السلام کی ولادت مبارک کا صدقہ، جب حضور تشریف لے آئے تو عورت نے سر اٹھا کے جینا سیکھا، عورت نے معاشرے کو وہ حقوق عورت کو ملے معاشرے سے کہ بات کرتے وقت آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں جب کوئی کسی خاتون سے بات کرتا ہے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ وقار ہے جو نبی علیہ السلام کی اس مبارک بعثت کے بعد عورت کو ملا، ورنہ یہ لوگ تھے خطہ نمائے عرب میں رہنے والے جو قبائل اور رجت پسند لوگ تھے، وہاں پہ عورتوں کو کس طرح ان سے مشقت لی جاتی تھی، کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا تھا۔ اب بھی تاریخ کے اوراق میں اگر آپ پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا انسان اس قدر بھی گھٹیا سوچ سکتا ہے؟ یہ تعلیمات اور یہ نئے قوانین جو آقا علیہ السلام نے متعین کیے اور مقرر کیے، اسے پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا، اور پوری دنیا میں عورت کو عزت اور مقام و مرتبہ، ایون کہ وہ یہودی اور عیسائی جو اس وقت ایام جاہلیت میں، جب اسلام سے قبل کی بات ہے نا، کہ عورت کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے تھے، جانور اور عورت برابر ہوتی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کوئی صاحب بہادر نہیں جاتے تھے، وہ عورت جاتی تھی، واپس آ کے وہ کھانا بھی بناتی تھی، وہ کپڑے بھی دھوتی تھی، وہ بچے بھی پیدا کرتی تھی، وہ بچے پالتی بھی تھی۔ یہ حالت تھی بعثت سے قبل جو عرب معاشرہ تھا اس میں عورتوں کی۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے عورت کو ماں کا درجہ دیا، کہا عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر بیوی ہے تو وہ آپ کی عزت اور آپ کی غیرت ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو وہ آپ کے دل میں، آپ کی نظروں میں اس کا اتنا وقار اور اتنا احترام ہے کہ وہ آپ کا دست و بازو ہے۔ یہ وہی سوسائٹی تھی جہاں پہ
گھریلو خواتین کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ عصر کے بعد حضور تمام امہات المومنین کے حجرات میں باری باری جاتے تھے اور جا کے پوچھتے تھے حال احوال، دن کیسا گزرا، کوئی ضرورت، کوئی کسی قسم کی کمی کجی، تو سب امہات المومنین اپنی اپنی جگہ پہ حضور سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتی تھی، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، مرتبے میں، رتبے میں، منصب میں ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ بعد از خدا بزرگ تر ہیں، لیکن بیوی کو یہ حق دیا کہ تم سوال کر سکتی ہو، پوچھ سکتی ہو، رائے دے سکتی ہو۔ آقا علیہ السلام کے معمول مبارک تھا کہ جب کسی بھی حجرے میں جاتے یا جہاں جس رات جس حجرے میں قیام ہوتا وہاں جا کے ان جو آپ زوجہ محترمہ جو ہماری مائیں ان میں سے کوئی ہوتا تو آقا علیہ السلام پوچھتے کوئی گھر کا کام ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی خدمت کی ضرورت ہے، کہیں میری ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ سامعین و ناظرین، یہ اللہ کا وہ پیغمبر ہے کہ وہ اشارہ کرے نا تو کائنات کا نظام آگے پیچھے ہو جائے، اس کی مرضی اور اس کی رضا ہو نا تو کعبہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا صاحب اختیار پیغمبر ہے کہ اللہ نے اپنی ذات اپنے بعد سب سے زیادہ اختیارات اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ حضور کے تمام اختیارات، حضور کے تمام معجزات عطائی ہیں اور سب اللہ کے عطا کردہ ہیں، لیکن خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے کبھی بھی اس منصب کو درمیان میں نہیں لایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو اسلامی معاشرہ ہے، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم اللہ کے رسول، قرآن اور پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ہاں جاہلیت کی بہت ساری رسمیں ابھی تک باقی ہیں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل سے، اپنی بچیوں سے، بچوں سے یہ امید ہے کہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی سیرتوں کو، اپنے کردار کو سنوار کے اس معاشرے کو وہی گھر میں زوجہ کا، بیوی کا مقام دیں گے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ اس معاملے میں کوئی، اس مسئلے پر کوئی سوال، کوئی آپ کے؟ جی۔ مغربی معاشرے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے، اور پوری دنیا کے جتنے بھی یورپین یا غیر مسلم معاشرے ہیں انہوں نے ایک غلط پروپیگنڈا اسلام کے بارے میں کہہ رکھا ہے۔ دراصل جس چیز کو وہ پابندی کہتے ہیں نا، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورت کے منصب سے گری ہوئی بات ہے۔ عورت جو ہے یا گھر کی جو بیوی ہے اس کو ہم ایک مزدور کی طرح لے کے جائیں کہ وہ ہم بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی صبح اٹھ کے، مگر میں امریکہ میں، یورپ میں بہت رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ صبح 5 بجے عورتیں اٹھتی ہیں اور اٹھ کے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، اسکول بھیجنے کے بعد پھر وہ خود تیار ہوتی ہیں اور خود تیاری کر کے پھر وہ اپنی جاب کرنے کے لیے جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں، پھر وہی سارا کچھ۔ اور جابز بھی کیسی ہوتی ہیں، کچھ تو ہیں آفس کی جاب اور کچھ اور کنسٹرکشن جو ہے، روڈ ورک جو ہے، اس میں عورتیں کام کرتی ہیں۔ یہ وہ مغرب ہے جو عورتوں کو حقوق دینے کا بڑا علمبردار بنا پھرتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ عورت بہت پسی ہوئی ہے، عورت پہ بہت ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں جو اصل میں مردوں کی تھی انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے اس عورت کو اس کا حصہ بنا دیا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا دین عورت کو کیا کے لیے کیا احکام کرتا ہے یا کیا سوچ دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک نازک اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کام ہے یہ گھر میں کام کریں، یا کوئی پڑھ لکھ کے دفتر میں بھی جائے تو وہ کام کرے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لباس یا وضاقت یا عورت کا ایک حلیہ ہے اس کے بارے میں اسلام ضرور کہتا ہے کہ اسے ایک مہذب لباس پہننا چاہیے، اور اس کو کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی اہم ہے، لہٰذا اس کو مہذب لباس پہننا چاہیے جس میں عریانی نہ ہو۔ ہم لوگ اب بھی یہ ہوتا ہے کہ سونے کی ہماری جو زیورات ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی آپ نے کچن میں جا کے رکھا ہے؟ کبھی نہیں رکھتے۔
آپ لاکر میں رکھتے ہیں، آپ اس کو سنبھال کے لپیٹ کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ قیمتی چیز ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے، ایک عورت جو ہے، وہ اتنی قیمتی، اتنی وہ پروقار اور اتنی عزت کے لائق ہے کہ اسے آپ ایک سمٹی سمٹائی اور بہت حیادار طریقے سے رکھو۔ حیاداری کو یہ مغرب کا ایک غلط ایک پروپیگنڈا ہے کہ وہ اس حیاداری یا اس ادب یا احترام یا وقار کو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پر پابندیاں لگائی گئی۔ ہاں البتہ عورت کو اپنے منصب کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، جو کام اس کے منصب سے گھرے ہوئے ہیں وہ عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے، اسی طرح گھر سے باہر نکلنا چاہیے جس طرح حکم دیا گیا ہے۔ اگر اسلام عورتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو میں پوچھتا ہوں کہ پہلی خاتون اول ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہی اس لیے ہوئی کہ وہ تاجرہ تھی، وہ بزنس کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہو کے انہوں نے تو اسلام تو یعنی جو اللہ کے نبی کی زوجہ ہے وہ اپنا کام کرتی ہیں، وہ اپنے تجارت کرتی ہیں، تو باقی عورتوں کو کیوں اسلام منع کرے گا کہ اس پہ یہ پابندی ہونی چاہیے یا وہ پابندی؟ یہ مغرب کا ایک غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کوئی سوال بیٹا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آزادی نسواں کے حوالے سے اسلام نے کیا حدود مقرر کی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بیٹا یوں ہے کہ آزادی نسواں کا جب یہ لفظ آتا ہے نا تو مغرب کے ذہن میں آزادی کا تصور اور ہے، اور اسلامی معاشرے میں آزادی کا تصور اور ہے۔ مغرب میں اگر آپ من حیث القوم ان کی رویے کو دیکھیں نا کہ وہ کس طریقے سے، تو جو عورت نے لباس پہنا ہوتا ہے نا اسے دیکھ کے شرم سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ مرد ہوگا ساتھ تو اس نے فل کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ایون کہ فل سلیو کپڑے پہنے ہوں گے، اور عورت ہوگی تو وہ نیم برہنہ ہوگی۔ یہ عجیب صورتحال ہے، یہ اچھی آزادی ہے کہ آپ نے جس کو عزت اور توقیر دینی تھی اس کو برہنہ کر دیا۔ ٹھیک ہے مہذب ہیں، اچھی صفات بھی ہیں، لیکن عورتوں کے حقوق کے بارے میں جس طرح اسلام نے، اب دیکھیں کہ وراثت میں عورت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا خاندانی نظام ہے، اس میں عورت کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قوانین متعین کر دیے گئے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا نظام ہے کہ وہ عدت اپنی گزارے گی، اور عدت کا ایک سائنٹیفک جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جو اس کا خاوند فوت ہوا ہے، جو مرحوم ہے، اس کی امانت تو اس کی کوکھ میں نہیں ہے، تاکہ 3-4 مہینوں میں وہ سامنے آ جائے اور معاشرے کو پتہ چل سکے کہ یہ اس کے جانے والے اس خاوند کا بچہ ہے۔ سوسائٹی کی نظروں میں وہ گرنے سے بچانے کے لیے عورت کو یہ حقوق دیے گئے۔ پھر اس کا نان نفقہ اسلام نے متعین کیا کہ آپ یہ دیں گے، جیب خرچ کے اس میں اس کے پرسنل جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے لیے اس کو پیسے دینے کے لیے کہا گیا، اور گھر کے معاملات میں اسلام نے رشتہ داریوں سے لے کے اور جتنے معاملات میں سے عورت کی مشاورت کو درمیان میں شامل کیا۔ نبی علیہ السلام نے خود ازواج مطہرات سے رائے طلب کی۔ اسی طرح ہمیں اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو یہ تمام طریقے ہمیں اپنے گھر میں ان کی امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے، کیونکہ اسلامی معاشرہ خوبصورت تب ہی ہوگا، ہمارا معاشرہ خوبصورت تب ہی ہوگا جب ہم گھر کی خواتین کو، بالخصوص بیویوں کو، ان کے حقوق دیں گے اور ان سے برابری کا سلوک کریں گے، نوکروں کی طرح یا غلاموں کی طرح ان سے دبدبے اور روب سے کام نہیں لیں گے، تب جا کے اسلامی معاشرہ ہمارے سوسائٹی میں قائم ہوگا اور ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے۔ سامعین و ناظرین، آج یہ ہمارا دوسرا پروگرام تھا، آج ہم اس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ربیع الاول کی مبارک ساتوں میں اپنے لوگوں کو درود پاک کی حلاوت سے تر و تازہ رکھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ،
رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام